کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا ہے۔ شہر میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغان خفیہ ایجنسی NDS ملوث ہیں۔ کراچی میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے DIG عامر فاروقی نے SSP عمر شاہد کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ چھوٹے چھوٹے سیل بناتے ہیں 3 بندوں کے 4 بندوں کے، اور ان کو مختلف ٹاسک دے کے بھیجتے ہیں۔ ان کو آپس میں بھی لنکیجز نہیں ہوتے، بہت مشکل ہوتا ہے ان کا لنکیجز پیدا کرنا اور ڈھونڈنا۔ تو ایک پرٹیکولر پورا جو گروپ تھا ریکی کرنے والا وہ ہم نے یوٹیلائز کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو پولیس کی کلنگس کے اندر انوالو ہے دوسرا گروپ، اس کے پیچھے بھی ہمارے پاس پازیٹیو لیڈز ہیں، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اور ہوپ فلی وہ بھی جلدی قابو میں آ جائیں گے۔ گزشتہ رات مچھر کالونی میں ہونے والے آپریشن کے حوالے سے میڈیا کے نمائندوں کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے SSP عمر شاہد نے بتایا، جو یہ کیس جس طرح ہوا ہے اس میں تھوڑی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ یہ دے دوں کہ آج سے 5-10 دن پہلے لیاری پولیس نے کوئی 2 بندے گرفتار کیے تھے جن سے انکشافات ہوئے تھے کہ جس گروپ کا وہ حصہ تھے ان کی پلاننگ تھی ویریس جگہوں کو اٹیک کرنا کراچی کے اندر، جس میں جماعت خانے، امام بارگاہیں، یونیورسٹیاں، جیسے DI صاحب نے کہا RRF کی بیس، یہ سارا کچھ شامل تھا۔ اس انفارمیشن کو CTD نے ڈیولپ کرنا شروع کیا، تمام ٹیموں نے، عمر خطاب صاحب کی ٹیم نے، مظہر مشوانی کی ٹیم نے، شعیب قریشی کی ٹیم نے، اور اس میں کل رات کو ہمیں پہلے ایک گروپ بندوں کا ہم سے گرفتار ہوا، ان سے مزید انکشافات ہوئے کہ ایک ان کا جو سلیپر سیل تھا وہ بالکل ایک موقع پر تیار تھا کارروائی کے لیے۔ وہاں پھر جب ہماری ٹیم گئی تو وہاں مقابلہ ہوا اور اس میں 3 جو ٹیررسٹ ہیں وہ مارے گئے ہیں اور 3 جو ہیں وہ زندہ گرفتار ہوئے ہیں۔ لشکر جنگوی کے ٹارگٹ کلر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے SSP عمر شاہد کا کہنا تھا، ایک اور جو CTD کی یونٹ کی کارروائی رہی ہے جس میں ایک ٹارگٹ کلر لشکر جنگوی کا جس کے 2013-14 کے کافی کیسز ہیں وہ بھی گرفتار ہوا ہے سیپریٹلی اس سے۔ مختلف علاقوں میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں لاہور میں جیسی سفورہ گوٹ کا واقعہ ہوا تھا اسی قسم کی۔ دیکھیں جو کلری سے ملزمان گرفتار ہوئے تھے وہ ان کی کسٹڈی میں ہیں، ہم نے تو ان کو انٹروگیٹ کر کے آگے بات ان سے چلائی۔ کچھ اس کیس میں ایسی ڈیٹیلز ہیں جو کہ اس وقت ہم نہیں شیئر کریں گے کیونکہ ابھی بھی ان کے کچھ ساتھی ہمیں مطلوب ہیں اور یہ آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے، لیکن کیونکہ کل رات کی کارروائی ہوئی تو ہم نے کہا آپ سے یہ حصہ اس کا شیئر ضرور کریں۔ گزشتہ رات ہونے والے آپریشن میں حاصل ہونے والے اسلحے کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے SSP عمر شاہد نے کہا، ہم جو ابھی تک اس گروپ کا ابھی تک جو ہم نے انکشافات کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس گروپ کی جو پلاننگ تھی، جو ابھی گرفتار یا جو ملزم مارے گئے ہیں ان میں سے بظاہر سوسائڈ بامبر خود نہیں تھا، لیکن ان کے پاس سوسائڈ بامبر آنے تھے جو کہ پھر ان ویریس ٹارگٹس کو ٹارگٹ کرتے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ پلاننگ اور ریکی اور سیکیورٹی کی ٹیم تھی اور جو بامبرز تھے وہ ان کے پاس آنے تھے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور چیز اس کیس میں ابھی نکلی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو پسٹل ان سے برآمد ہوا ہے اس کی میچنگ ہوئی ہے کچھ پرانے کیس تھے 2015-16 کے، جس میں ایک پولیس کا سب انسپکٹر شہید ہوا تھا اور ایک شہری مارا گیا تھا بلدیہ کے علاقے میں۔ اس جو ایک ویپن ریکور ہوا ہے ان کیسز سے میچنگ ہوئی ہے۔ مفتی شاکر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے SSP عمر شاہد نے مزید کہا، DI صاحب نے بات کی مفتی شاکر کی جو کہ پہلے 2012-13 میں کراچی کے حوالے سے ایون ایٹ ون پوائنٹ یہ بات سامنے آئی تھی کہ چودھری اسلم کی شہادت جو تھی اس میں بھی مفتی شاکر کا ایک بڑا سینٹرل رول تھا۔ مفتی شاکر جب کراچی سے فرار ہوا ہے اس کے بعد سے افغانستان میں ہے اور ہماری اور دیگر جو وفاقی ایجنسیز ہیں ان کی اطلاع کے مطابق اس کی بڑی کلوز ورکنگ کوآرڈینیشن ہے افغان انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ جو ہم نے آپ کو ٹارگٹ لسٹ بتائی ہے کہ جو جس لیول کی ٹارگٹ لسٹ ہے اور جتنی وہ وائڈ اسپریڈ ہے، یعنی کہ کوئی ایک گروپ یا صرف پولیس والے یا ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کی بات نہیں ہے، اس سے بڑا ظاہر ہوتا ہے کہ مقصد تھا پورے کراچی کو ڈیسٹیبلائز کرنا۔ دیکھیں نا، اگر ہر طرف اٹیک ہو رہا ہو، کبھی امام بارگاہ پر، جماعت خانے پر، پولیس پر، اس پر، تو اس کا ایک جو لہر اس کی یا جو ایک اس کا میسج جاتا ہے وہ بہت اسٹرانگ اور نیگیٹو میسج آتا ہے۔ تو اس سے یہ بڑا اسٹرانگ انڈیکیٹر ہے ہمارے حوالے سے کہ اس میں ایک بڑا آرگنائزڈ کسی تنظیم یا کسی ایجنسی کا ہاتھ ہے، فورن ایجنسی کا۔ روفی پرل سٹی اپنے لیے منتخب کیجئے زندگی کے شاہانہ رنگ، تمام سہولتیں، تمام آسائشیں، یہ خواب نہیں، آئیے روفی پرل سٹی۔
روفی پلس سٹی اسکیم 33 کی پرائم ترین لوکیشن پر M9 انٹرچینج کے ساتھ معمار موڑ کے سامنے اور میمن ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمیان. پلس سٹی 120, 150, 200 اور 240 گز کے تیار بنگلوز پر مشتمل ایک مکمل سیکیورڈ گیٹڈ کمیونٹی لیونگ پروجیکٹ. ایسی آسائشیں اور سہولتیں جو آپ نے کبھی دیکھی نہ سنی. پہلے سائٹ آئیے, تیار بنگلوز دیکھیے, پھر فیصلہ کیجیے. روفی بردرز کی گولڈن جوبلی اوورسیز اور سابقہ تمام مائنورٹیز کے لیے 10% کا خصوصی ڈسکاؤنٹ. بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ایسٹ لینڈ مارکیٹنگ UAN 11117834. Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. ملکی, بین الاقوامی, سماجی, سیاسی, تجارتی, ثقافتی, تفریحی, معلوماتی اور کھیلوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کا مرکز TNN TV.